واللذان اور وہ دو لڑکے یاتیانہا جو بدفعلی کر لے منکم تم میں سے فآذوہما بس ان کو بھی ستاؤ. امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر بدفعلی کرنے والا مرد شادی شدہ ہے تو سنسار ہوگا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے کھائے. امام احمد کہتے ہیں کہ مصوب الی رأی الامام، قاضی اور بادشاہ جو مناسب سمجھے وہ سزا دے. امام شافعی کہتے ہیں فقتل الفاعل والمفعول به، فاعل و مفعول دونوں واجب القتل. اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے ایک دوسری سزا بھی منقول ہے، تو اوپر پہاڑ پر یا 10-15 منزلہ عمارت پہ چڑھا دے اور پھر وہاں سے نیچے پھینک دے. جعلنا عالیہا سافلہ. اور وہ دو مرد جو بدفعلی کرے تم میں سے فآذوہما بس ان کو سزا دے دو، ایذا دے دو، اس کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ یہ ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. اور بادشاہ اور قاضی معاشرے میں عبرت چکھانے کے لیے جو سزا مناسب سمجھے وہ سزا نافذ کر لے. اب یہ سزا من قبیل الحدود ہے یا من قبیل التعزیر ہے؟ راجح عند الحنفیہ من قبیل التعزیر ہے. حدود اس کو کہتے ہیں جو شریعت نے متعین کی، اور تعزیر اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی مصلحت پر چھوڑ دیا. فَإِن تَابَا پس اگر یہ دونوں توبہ کر لے، وَأَصْلَحَا اور اپنی اصلاح کر لے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو چھوڑ دو تم بھی ان کو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا بے شک اللہ بھی توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے توبہ کی ہے اور انہوں نے اصلاح کی ہے؟ تو یہ بھی قاضی اور امام کی رائے میں سپرد ہے، اس کا اطمینان ضروری ہے کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ ان کو اتنی شرم ہو گئی، اس قدر بے عزتی ہو گئی کہ آئندہ کے لیے یہ فعل نہیں ہوگا. اور اس پر بھی بحث ہے کہ یہ فعل ترک بھی ہوتا ہے یا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی 3 سزائیں ہیں: مرنے سے پہلے پہلے رسوا ہونا، اولاد میں بدچلنی کا جاری ہونا، اور اس فعل کا ترک نہ ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میری امت میں 3 برائیاں رہے گی: ایک نسب پر فخر، دوسرا مردوں پر خلاف شرع ماتم، اور تیسرا یہ فعل. توبہ استغفر اللہ. انما التوبۃ بے شک توبہ قبول ہوتی ہے اللہ اللہ کے ہاں للذین ان لوگوں کی یعملون السوء جو عمل کر لے گناہ کا بجہالت ناسمجھی میں، ثم یتوبون من قریب پھر توبہ کر لے فوراً، فاولئک یتوب اللہ علیہم ان لوگوں کی توبہ قبول کر دے گا اللہ. وکان اللہ علیما حکیما ہے اللہ علم و حکمت والا. جو کام نادانی میں ہوا توبہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا جرم ہے، تو ایسے کام دنیا میں ہو سکتے ہیں. بہت ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بزرگ اعتکاف میں تھے، 70-75 سال عمر تھی. جب ان کو پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے تو یہاں سے اپنے اہلیہ کو ٹیلی فون کیا کہ بھئی وہ جو بیٹیوں کو ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، شادی شدہ بیٹیوں کو، ابھی مفتی صاحب نے کسی کو سمجھایا کہ نہ ماں باپ کو دے سکتے اور نہ بیٹی اور اولاد کو. تو دیکھو اتنا زمانہ گزر گیا تھا اور یہ غلط فہمی کے شکار تھے. لیکن ان کو کہا گیا کہ جو جو زکوٰۃ اولاد کو دی گئی ہے وہ ادا نہیں ہوئے، دوبارہ ادا دی جائے گی. تو ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جن میں انسان کا علم بالکل نہ ہو. ایک لڑکے کو پتہ چل گیا ہے کہ داڑھی موڑنا گناہ ہے، زار خطار ہو رہا تھا، زار خطار. اس نے کہا کسی نے بولا ہی نہیں تھا کہ گناہ ہے، میں کیوں کاٹوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو گناہ نہیں کرنا چاہتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مسائل کے بیان نہ کرنے کا وبال اہل علم پر پڑ سکتا ہے. اس لیے مسائل کھل کر بیان کیا گیا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کی یعملون السیئات جو عمل کرتے ہیں گناہوں کا، حتی اذا حضر احدهم الموت یہاں تک کہ جب آنے لگے ان میں کسی کو موت، قال کہتا انی تبت الآن میں بھی توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون اور ان لوگوں کی بھی توبہ نہیں جو مرتے ہیں، وہم کفار اور وہ کافر. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما
یہ وہ لوگ ہیں کہ تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک. یہ درمیان میں تنذیر فرمائی، تنذیر، ڈراوا. یاد رکھنا گناہوں کی سزا ضروری ہے، اور یاد رکھنا اس خیال میں نہ رہنا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ عذر گناہ بدتر از گناہ.